بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الآية صدق اللہ العظیم لا يحيطون نہیں احاطہ کر سکتے یہ بشیء کچھ بھی من علمہ اس کے علم سے الا بما شاء مگر جتنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالی۔ ساتویں دلیل لا الہ الا ہو پر اس کا تذکرہ باسعادت کئی دروس سے ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ اس ساتویں دلیل کا آخری درس ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، کیونکہ میں ذرے ذرے سے واقف ہوں، تو میں ہوں ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ یہ لوگ ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور ان کی پیدائش سے پہلے آسمان و زمین کی بھی پیدائش سے پہلے جاننے والا ہوں، غیب کو تو میں ہوں۔ وما خلفہم جب تم مر جاؤ گے، تم چلے جاؤ گے، تو تمہارے پیچھے کے حالات بھی سارے جاننے والا ہوں تو میں ہوں۔ لہذا عبادت کے لائق بھی میں ہوں، کیونکہ غیب کو جاننے والا جو ہے، حالات سے واقف جو میں ہوں۔ باقی رہ گیا ولا یحیطون بشیء من علمہ، جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے حالات سے واقف ہیں، کوئی واقف نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا۔ ہاں جتنا میں چاہتا ہوں اتنا ان کو بتلا دیتا ہوں، وہ اتنے ہی حالات سے واقف ہوتے ہیں جتنا میں چاہتا ہوں، تو وہ تو میرے سامنے مجبور ہیں۔ بھلا اپنے علم میں جب میرے سامنے مجبور ہیں تو تمہارے علم کے بارے میں کیسے جانتے ہوں گے؟ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ اس کا الفاظ جو ہیں نا بالکل ایسے ہیں جیسے کہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں۔ یہاں پر دیکھو لا یحیطون، لا آگے 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 اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا، ہاں پر بھی آیا لا الہ الا اللہ، کہ یعنی کہ سمجھایا یہ ہے کہ وہاں پر جس طرح پہلے لا آیا ہے اور فرمایا آگے کہ کوئی الہ نہیں ہے، نہ چھوٹا ہے نہ کوئی موٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی اگلا ہے، نہ کوئی پچھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی فرماتے ہیں لا یحیطون بشیء، کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں احاطہ کر سکتے، کچھ کو بھی پتہ نہیں چل سکتا، کسی چیز کا بھی پتہ نہیں چل سکتا، الا بما شاء، مگر وہی پتہ چلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر یوں معنی کر لیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا یحیطون، تو یہ بے سود نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ بھی ہے، بلکہ قرآن مقدس کا انداز ہے، کہیں ایسا نہ سمجھو کہ یہ کوئی اپنا نقطہ بیان کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام سورت الحشر ہے، 28واں پارہ ہے، قرآن مقدس کا انداز هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ آیت نمبر میرے سامنے 22 ہے۔ وہی ذات ہے الذی، وہی مقدس ذات ہے جو اللہ کی ہے اور اس کی صفات کے لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، منت منوتی کے لائق،
لیک، نظر و نیاز کے لیک، حاجت روائی کے لیک، مشکل کشائی کے لیک، اللہ مگر وہی ہے۔ اللہ جی اس کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا ہو کا معنی کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، انگلی رکھی ہوئی ہے، عالم الغیب والشہادہ، الہ وہی ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ غیب کا جاننے والا اور حاضر کا جاننے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی کچھ نہیں جان سکتا مگر جتنا وہ بتلا دے۔ کوئی الہ اور عبادت کے لائق نہیں مگر وہی ہے، کیونکہ غائب کا جاننے والا اور حاضر و ناظر وہی ہے۔ حاضر کو جاننے والا بھی اللہ حاضر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو چھپا دے تو کوئی نبی بھی نہیں جان سکتا، کوئی ولی بھی نہیں جان سکتا۔ غیب چھوڑو، حاضر ہے۔ قرآن مقدس کا انداز، سورت کا آج صرف اتنا سبق یاد رکھنا ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ کا معنی کہ لا الہ الا ہو۔ قرآن مقدس کا انداز، سورت کا نام سورت ہود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آیت نمبر میرے سامنے 78 ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پکی بات ہے ہمارے رسول آ گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، خوشخبری لے کر قالوا سلاما، ہمارے وہ فرشتے جو آئے تھے، رسول جو بھیجے ہوئے تھے، پیغام رسال جو بھیجے ہوئے تھے، قالوا سلاما، انہوں نے پہلا کام کیا ہے کہ سلام کیے حضرت ابراہیم پر۔ فرشتوں کی بھی یہی عادت، ہاں رسولوں کی بھی یہی عادت ہے، اور مومنین کی بھی یہی عادت ہے، جنتیوں کی بھی یہی عادت ہے۔ جب پہلے ملتے ہیں تو ایک دوسرے پر سلام کرتے ہیں۔ حوالے بڑے ہیں، مل کر پہلے سلام کرتے ہیں، کوئی اور کچھ بات نہیں کہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ سلام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، بیٹھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دے دیا۔ فما لبث، ظاہر ہے سامنے ہے، وہی بتلا رہا ہوں، اور لوگوں غیب کو جاننے والا بھی اللہ، حاضر کو جاننے والا بھی صرف کون ہے؟ سامنے ہے۔ وما لبث أن جاء بعجل حنيذ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی جلدی بچڑا بھونا اور لے کر آ گئے، سامنے رکھا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، جب دیکھا حضرت صاحب نے کہ آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہے اور عجیب سمجھ رہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکرہم، ڈر گئے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور یہی ڈر کے آثار اپنے چہرے پر بھی آ گئے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھا، جب اندر سے ڈرے اللہ تعالیٰ نے دو لفظ بولے، نَكِرَهُمْ، اندر سے ڈر گئے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، پھر بہر سے بھی کوئی ڈرائی والے آثار سامنے آئے۔ جب بہر سے ڈرے، منہ کے اوپر آثار سامنے آئے، تو تب فرشتوں کو پتہ چلا ہے نہ فرشتے حاضر کو جان سکتے ہیں، نہ نبی حاضر کو جان سکتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ حقیقت نہ کھولے۔ تو یہی تو کہہ رہا تھا نا میں، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، حضرت صاحب ڈریے نہیں، ہم آگے بھی ایک کام کرنے لگے ہیں، لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب ڈالنا ہے ہم فرشتے ہیں۔ ہاں حضرت ابراہیم کی بیوی
صاحبہ جو تھی اس نے دیکھا کہ مہمان آ گئے، پردہ کر لیا، لیکن جب پتہ چلا یہ تو فرشتے ہیں، اب یہ بھی بات سنیے، جد الانبیاء حاضر کا پتہ نہیں ہے، جد الانبیاء کی بیوی ہے، اس کو بھی حاضر کا پتہ نہیں ہے۔ مسئلہ آپ نے حل کرنا، آج کا ولی اونچا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی شان اونچی، بولو کس کی شان اونچی؟ پردہ کر لیا، اب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتے آ گئے، وَمُرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، اب بیوی صاحبہ ہنسنے بھی لگ گئی، سامنے کھڑی ہو گئی، باتیں کرنے لگ گئی، کہنے لگ گئی یہ کیسا مقام ہے، کیسے بیٹا ہو گیا؟ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، حضرت فرشتوں نے آگے سے کہا آپ کو خوشخبری ہو، تیرا بیٹا اسحاق بھی پیدا ہوگا، اور پھر اور خوشخبری ہو، پوتا یعقوب بھی پیدا ہوگا۔ پہلے تو اللہ سے بیٹے مانگتی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا، نبی بھی بنا دیا، پوتا بھی دے گا تو نبی بنا کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ آگے سے کہنے لگی قالت یا ویلتا، کیسے پیدا ہوگا بیٹا؟ جی بات ہے میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے خامد کے بالوں پر چاندی آ گئی ہے، بوڑھا وہ بھی ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے ہو سکتا ہے یہ بیٹا، اور کیسی حالت ہوگی؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب معاملے کی خبر دے رہے ہیں۔ آگے سے کہتے ہیں سارے فرشتے قالوا وتعجبین، اکٹھے بول پڑے، تعجب کرتی ہے من امر اللہ، اللہ کے حکم کے بارے میں، اہل البیت، اے اہل بیت۔ قرآن مقدس کا انداز بھی سمجھ آ گیا، اہل بیت میں سے پہلا فرد ہے تو وہ انبیاء کی بیویاں ہیں، بعد کے اندر اولاد ہے۔ پہلا فرد اہل بیت میں سے نبیوں کی بیوی ہے، یہ جد الانبیاء کی بیوی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، روک رہا ہوں یہ سبق بس اتنا سمجھانا تھا، زہر ہے، زہر کی حقیقت کو بھی پتہ نہیں ہے جب تک کون نہ بدلا دے، اونچا بولو کون نہ بدلا دے، اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو شمار روایت ذکر کرتے ہیں، قال ان جبرائیل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعنده ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ فجعل يتحدث فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأم سلمة من هذا؟ قالت هذا دحية۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ، ام سلمہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت صاحب باتیں کر رہے ہیں اپنی بیوی محترم کے ساتھ، جد الانبیاء کی بیوی بھی حاضر کو نہیں جان سکی۔ اب امام الانبیاء کی بیوی کا تذکرہ سنا رہا ہوں جو اہل بیت میں سے اونچے فرد ہوا کرتے ہیں، یہی سمجھا رہا ہوں، نہ ولی جانتا ہے، نہ نبی جانتا ہے، نہ اہل بیت جانتے ہیں، غیب اور حاضر کے حالات کو جاننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ سبق یاد رکھنا، اہل بیت میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں، آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آ کر بیٹھ گئے، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ من ھذا، یہ کون ہے؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں قالت ھذا دحیۃ، یہ دحیہ قلبی صحابی ہے جو آپ کا ہے، بڑا پیارا صحابی ہے جو آپ کا بڑا فرما بردار ہے۔ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مسکرایا، ام سلمہ دہیا قلبی سمجھی بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں قالت واللہ ما حسبت الا ایاہ حتی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبر خبر جبرائیل، میں نے پکی بات ہے، اللہ کی قسم ہے، میں نے دہیا سمجھا تھا بی بی ہے، قسمیں اٹھا رہی ہے تاکہ امت کو یقین ہو جائے میں بھول گئی تھی، مجھے حاضر کا بھی پتہ نہیں تھا، حقیقت چھپی ہوئی نظر آ رہی تھی، اللہ کی قسم ہے میں نے دہیا قلبی سمجھا تھا۔ لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور پھر ہوا یہ کہ جبرائیل علیہ السلام بھی چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل نے یہ بتلایا، پھر مجھے پتہ چلا ہے یہ تو جبرائیل تھا، حضرت دہیا قلبی نہیں تھے۔ حاضر کے بارے میں بھی جاننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ دوسرا حوالہ بھی دیکھتے جاؤ، سورت کا نام سورت مریم ہے، اس سے زیادہ اونچی ولی کہاں سے لاؤگے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے روح الامین کو بھیجا ہے، انسانی شکل کے ساتھ بھیج دیا ہے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کرو۔ حضرت مریم نے دیکھا تو کہنے لگ گئی میں تو اسے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں اکیلی ہوں، غسل کرنے والی ہوں، تو اس جگہ پر کیوں آ گیا؟ ہاں تو لگتا ہی بڑا معصوم ہے، چہرے سے بڑا معصوم ہے، انسان ہے، ہاں اگر تو متقی ہے تو تجھے تقوی کا واسطہ ہے، مجھ سے ہٹ جا۔ اس نے آگے سے کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا پیغام رسا فرشتہ جبرائیل ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ زہر کا پتہ نہیں چلا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، دہیا قلبی بیٹھا ہے، شکل کے اعتبار سے حضرت حسن آ گئے، کھیلتے کھیلتے ہوئے چھوٹے بچے ہیں، کہنے لگے یا امی تعال اتنی شیئا یا امی۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہوئے آ گئے، کندھوں پر بیٹھ گئے، سمجھ رہے تھے دہیا قلبی آیا بیٹھا ہے، میری چیز لے کر آتا ہے، کھجور لے کر آتا ہے، جب تک اس کے کندھوں کے اوپر سوار نہیں ہوتا اتنے تک یہ چیز نہیں دیتا۔ بڑا معصوم سا صحابی تھا، وہ بھی معصوم ہے اور آگے سے حضرت حسین بھی بڑے معصوم ہیں، کھیل کھیل کر آ رہے ہیں، کندھوں پر لپٹ رہے ہیں، کبھی گودی میں اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آل بیت کی بات سنا رہا ہوں، جو کہتے ہیں کہ آل بیت غیب کو جاننے والے ہیں، ہمارے حالات کو جاننے والے ہیں، نہ ان کو تو حاضر کا بھی پتہ نہیں ہے جب تک اللہ واقف نہ کرے۔ کہہ دو تو ہمارے حالات سے کیسے پتہ چل جائے گا؟ حضرت حسین کہتے ہیں جلدی دے دے چیز دے دے، وہاں جبرائیل وہاں جبرائیل کیا حال ہے؟ آج اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ بھی تیرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جبرائیل نے آگے سے یوں نہیں کہا کہ ہٹ جا مجھ سے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے پیغمبر علیہ السلام کی، کیونکہ اللہ ہو جو حضرت جو انسان اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے نواسوں کے ساتھ بھی ویسی محبت کرے۔ محبت کرنے والے ہیں، کھیر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قال مہلن یا حسین، مہلن یا اے حسین رک جا، ٹھہر جا، یہ دہیا قلبی نہیں ہے، ہذا جبرائیل، یہ تو جبرائیل
جبرائیل علیہ السلام ہے۔ سمجھا یہ رات لا یحیطون بشیء من علمہ کمن لا الہ الا اللہ۔ جس طرح عبادت کے لئے کوئی نہیں، اسی طرح غیب کو جاننے والا اور حاضر کو جاننے والا بھی کوئی